کون سی چیز معرفت میں رکاوٹ بنتی ہے؟ مکہ کے مشرکین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیوں کرتے تھے؟ اور کیا آسمانی کتابیں صرف تلاوت کے لیے ہوتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 43 اور 44 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 43 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح و روشن آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو باہم کہتے تھے کہ یہ رسول بھی تو بس ہمارے ہی سا ایک آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے ان کی پرستش سے تم کو روک دے، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن تو بس نیرا جھوٹ اور اپنے جی کا گڑھا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے جب ان کے پاس حق بات آئی تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: بینات جمع ہے بینہ کی، جو ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جس کا حق ہونا واضح اور روشن ہوتا ہے، اور افک اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پلٹ گئی ہو اور اپنی اصلی صورت سے پلٹ گئی ہو۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی آیتیں واضح اور روشن ہیں اور کفار اپنی ضد کی وجہ سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، کفار کے انکار کا طریقہ کچھ یوں ہے: الف، پیشوا کی توہین کرنا، ب، تہمت لگانا، جیم، اپنے بزرگوں اور باپ داداؤں کے طریقوں پر بھروسہ کرنا۔ نمبر 3، کفار اپنے گمراہ باپ داداؤں کی فکر اور عمل کو بیان کر کے دوسروں کو انبیاء کی مخالفت پر ابھارتے تھے۔ نمبر 4، اندھی تقلید انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ نمبر 5، کفار پیغام کے بھی مخالف ہیں اور پیغام لانے والے کے بھی۔ نمبر 6، کفار اپنی کامیابی کے لیے ہر طرح کی منفی تبلیغ اور تاکید سے استفادہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، معرفت میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے ایک چیز کفر ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 44 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ اور اے رسول، ہم نے تو ان لوگوں کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے، اور نہ تم سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ: اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے مکے کے مشرکوں کے پاس کوئی کتاب یا پیغمبر نہیں بھیجا جس پر پرکھ کر وہ تمہارے حق یا باطل ہونے کی تشخیص دے سکیں۔ ان کا انکار جہالت
ضد اور ہوا و ہوس اور اپنے بزرگوں کی پیروی کی وجہ سے ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 44 میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کسی بھی بات کو ثابت کرنا یا اس کا رد کرنا علم اور وحی پر مبنی ہونا چاہیے، اور بغیر علم و وحی کے کسی موقف کا اختیار کرنا ہوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2، آسمانی کتابیں لوگوں کو درس دینے اور سکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ معرفت میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے ایک چیز کفر ہے۔ مکہ کے مشرکین جہالت، ضد، ہوا و ہوس اور اپنے بزرگوں کی پیروی کی وجہ سے پیغمبر اسلام کا سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔